آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں تہجد کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کا اہتمام کرو، یہ نماز تم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ رہی ہے۔ تہجد کی نماز کے بغیر آج تک کوئی ولی اللہ کا ولی نہیں بن سکا، کسی کو اللہ کا تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ تو یہ تعلق مع اللہ کا سب سے نمازوں میں افضل الصلاۃ اس کو قرار دیا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اخیر شب میں ہو جائے، رات کے کسی بھی حصے میں ہو جائے، من کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے، ہر حصے میں وتر کی نماز پڑھی ہے، امت کے لیے آسان کر دیا۔ ابتدا میں حکم تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے پیارے نبی پوری رات اللہ کے سامنے تہجد پڑھو، سوائے تھوڑے حصے کے، تھوڑے لمحات میں آرام کر لو، پھر اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ پھر حکم آیا آدھا کر دو، 2/3 کر دو، پھر اختیار دیا فقرؤوا ما تیسر من، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ لیکن صحیح قول کے مطابق انبیاء پر یہ نماز اب بھی واجب رہی، حضور پر بھی واجب رہی، امت کے لیے اس نماز کو سنت قرار دیا، اور بعض علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اسی لیے عشاء کی 2 سنت کے بعد 2 رکعات 4 رکعات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا اللہ اسے بھی تہجد کا اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر اخیر شب میں موقع مل جائے پھر انسان یہ عبادت کر لے۔ تو ابو امامہ فرماتے اس نماز کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہی ہے، اور دوسری اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خصوصی دربار کا وقت ہے، جس طرح کوئی بادشاہ، کوئی دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصب والا اکیلے میں کسی کو بلائے اور وہ اکیلے میں جا کر اپنے مسائل اس کے سامنے رکھے، تو کتنی امید ہوتی ہے کہ بادشاہ نے بلایا، میری بات کو سنا، میری بات کو نوٹ کیا، اب تو میرے کام بن جائیں گے، جبکہ وہ سب محتاج ہیں، اور اللہ کی ذات تو اغنی الاغنیاء ہے۔ وہ اللہ ہمیں تہجد کے وقت فرما رہے ہیں تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، ہے تو مغفرت چاہنے والا کوئی میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کی برکت چاہنے والا کہ میں اس کی روزی میں برکت کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، اور آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لا کر اعلان کر رہے ہو، تو اس اللہ سے اس نماز کے ذریعے قرب کو حاصل کرنا، اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اور تیسری بات اس تہجد کی نماز کی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ گزشتہ گناہوں کو مٹانے والی نماز ہے، اور چوتھی بات آئندہ گناہوں سے بچانے والی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسے موتیوں کا محل ہے کہ جس کے اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ایک دیہاتی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ موتیوں کا زبردست محل کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات من الان الکلام، جب اپنی بات کو نرم انداز میں کرے، جس کے مزاج میں سختی نہ ہو، جس کے لہجے میں غصہ نہ ہو، نرم انداز سے بات کو کرے۔ نمبر 2 لوگوں کو کھانے کھلائے۔ نمبر 3 روزوں کا اہتمام کرے۔ اور نمبر 4 جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھ لے۔ جو یہ 4 کام کر لے گا، باتوں کو نرم رکھے گا اور لوگوں کو کھانے کھلائے گا، نفلی روزوں کا اہتمام کر لے گا، تہجد کی عبادت کر لے گا، تو نہ صرف جنت بلکہ ایسے موتیوں کا محل ملے گا جنت میں کہ اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے اس میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ تہجد کی برکات اور اس کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سردی کے موسم کے بارے میں اللہ کے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں
یہ موسم بہار ہے، اس کے دنوں میں روزہ رکھو، اس کی راتوں میں تہجد کی عبادت ادا کرو۔ آج اگر عشاء کی نماز کے بعد سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتلایا، صحابہ کو حکم دیا، العشاء قبل العشاء، رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے ہو۔ رات کے کھانے کو عربی میں عشاء کہا جاتا ہے، اور العشاء قبل العشاء، عشاء کے بعد ناشتہ شروع ہو جاتا ہے اور رات کے کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو العشاء قبل العشاء ہو، اور عشاء کے بعد مسامرے سے منع فرما دیا، کوئی قصہ گوئی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، جلد سے جلد سو جاؤ، اس لیے کہ ایک بہت بڑے رب سے ملاقات کا وقت تہجد کی صورت میں اللہ تمہیں نصیب کر رہے ہیں۔ جلدی سو جاؤ اور پھر جلدی اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کا حل رکھو۔